اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ حضرات گرامی، یہ سورہ فجر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جوڑوں میں اور طاق کی اور رات کی جب وہ گزر رہی ہو، اور اس کے اندر بہت بڑی قسم ہے ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں، عقل مند ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو بہت ہی بلند و بالا قد والے تھے، ارم، جن کے جیسا ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اور قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کر، وادیوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، اور فرعون جو کیلیں ٹھوکتا تھا، میخ ٹھوک دیتا تھا، جن لوگوں نے ملک کے اندر بڑی فساد برپا کیا، سرکشی کی اور بہت فساد برپا کیا، اور پھر تمہارے رب نے اپنے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر ڈالا۔ بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، نظر رکھے ہوئے ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور بہت عزتیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ میرا رب بہت مہربان ہے، میری بڑی عزت کرنے والا ہے۔ اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میرا رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو آمادہ نہیں کرتے ہو، وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال سے شدید محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب اس زمین کو مکمل ہلا دیا جائے گا، پارا پارا کر دیا جائے گا، تمہارا رب اور فرشتے صف بصف آئیں گے، اور جہنم کو اس دن کھینچ کر لایا جائے گا۔ اس روز انسان نصیحت حاصل کر لے گا، مگر وہ نصیحت کا حاصل کرنا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اس دن اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا، اور اس جیسا مضبوط باندھنا کسی کو نہیں باندھا جائے گا، اب تک کسی نے ایسا باندھا نہیں ہوگا۔ اے مطمئن نفس، چل اٹھ اپنے رب کی طرف، تو بھی راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورہ فجر ہم نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کے اوپر آئے ہوئے حالات کو بیان کیا ہے۔
دو طرح کے حالات انسان کے سامنے پیش آتے ہیں. ایک وہ دور ہوتا ہے جب انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے خلاف ساری طاقتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، لوگ بڑی طاقت میں ہیں، لوگ بڑی قوت میں ہیں، اور اہل ایمان بالکل پس رہے ہیں، اہل ایمان کو پیسا جا رہا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر تم نگاہیں رکھو، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں، بلکہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اور یہ آزمائش ختم ہوگی اور تم کو بلندیاں ملیں گی، لیکن بیچ کا ایک وقفہ ہے، درمیان کا. ایک وہ حالات جس میں مسلمان پس رہے ہیں، اور ایک وہ حالات جہاں پر مسلمانوں کو عظمتیں ملیں، عزتیں ملیں. اس کے درمیان کا ایک وقفہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم. تم خود اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو، تمہارے دل کے اندر یتیموں کے لیے کیا محبت ہے؟ تم نے یتیموں کے لیے کیا کیا؟ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، پریشانوں کے لیے کیا کیا؟ تم نے کتنا دوسروں کو کھانا کھلایا؟ غریب اور محتاج کی طرف تم نے کتنی فکر کی؟ تمہارا تو یہ معاملہ ہے کہ تم کسی سے کہتے بھی نہیں ہو کہ فلاں غریب ہے اس کو کچھ دے دو، خود تو کھلانا دور رہا. اور حقیقت یہ ہے کہ تم مال کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی، جم گئی. یہ چیزیں جب تک تمہارے اندر رہیں گی تب تک تمہیں عروج نصیب نہیں ہوگی. جب تک تمہارے اندر اللہ رب العزت کے لیے محبت نہ پیدا ہو جائے، جب تک تمہارے اندر اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہیں بلندیاں نہیں مل سکتی. اب آپ دیکھیں، فرمایا گیا یہاں پر قسمیں کھائی گئی ہیں، 4 قسم کھائی گئی، اور قسمیں اس لیے کھائی جاتی ہیں تاکہ انسان اس پر تدبر کرے، غور کرے. والفجر، فجر کی قسم قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اس کو کہا ہے. والصبح اذا تنفس، اور صبح جب اپنی سانسیں لیتی ہے. صبح کا وقت کیا کہتی ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمتوں کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. تمہارے اندر کیا عزم ہے، کیا حوصلہ ہے، اس کو پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے. یہ تمہارے ایمان کی گواہی ہوتی ہے جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. یہ فجر کا وقت ہے. اور اس فجر کے وقت میں جب یہ پوری قوم سوتی رہے، جو وقت فرشتوں کے حاضری کا ہے، اس وقت یہ قوم خواب خرگوش میں مست ہو، خراٹے لے رہی ہو، پیر پھیلا کے آرام سے اطمینان سے سو رہی ہو، اور اس کا احساس ہی نہ ہو کہ اللہ نے اس کو بلایا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، دوڑ کر آؤ نماز کے لیے. حیا میں جو معنی ہیں بہت ہی تیزی سے چل کے آنے کے معنی میں، دوڑ کر آؤ، بالکل لپک کر. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اول صف کے اندر نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ دوڑ کر رہے ہیں، لپک کر رہے ہیں، قرآن نازل ہونے لگے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے، اور دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے تو قرآن کیا جائے کہ کس کے نام قرآن نکلتا وہ بیٹھے گا. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ صفوں کا تو صفیں تو خالی رہتی ہیں، آدمی کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز ہم نے ترک کر دی، چھوڑ. اس کا احساس کب ہوگا؟ جب آپ بستر پر لیٹنے چلیں، اس وقت آپ کا ارادہ فجر میں اٹھنے کا ہے یا نہیں ہے. آپ اس بات پر غور کریں کہ قرآن کی سورہ فجر، اس کا نام ہی ہے سورہ فجر، یہ خیر و برکت کو کھولنے والی ہے. فجر کا وقت یہ طے کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے، اس پوری قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گھر کے اندر کا کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے. جہاں پر آپ کے بچے 6 بجے، 6:30 بجے یا 7 بجے اسکول جانے کے لیے تیار ہوتے ہوں، وین کے آنے کے انتظار میں تیار ہوتے ہوں،
مائیں اپنے بستر سے اٹھ کر ان کے لیے لنچ بناتی ہوں اور وہی فجر کے وقت میں سوتے رہتے، حالانکہ اسی کے 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد تیار ہو جائے۔ تو جب قوم مسلم کا یہ حال ہو جائے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے اس میں وہ قوم سو رہی، اور دنیا کے لیے جب دوڑنے اور بھاگنے کا وقت میں ہو تو اس کے لیے سب سے آگے آگے ہو، تو اس قوم کے ساتھ پھر کیا فیصلہ کیا جائے؟ اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اب یہ بات کہی گئی، اس بات کو اندر تک خوب سمجھنے کی کوشش کیجئے صبح کی خیر و برکت کو حاصل کرنے کے بعد۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، پہلی سے لے کر 10 تک، جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، بقرعید کا مہینہ، اس کے اندر جو 10 راتیں ہیں ان کی برکت اور خیر کے لیے، اور تمام مخلوقات، وہ جوڑوں میں ہو یا سنگل ہو، تنہا ہو، تمام مخلوقات۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن پاک کے اندر اگر آپ غور کریں گے کہ اللہ نے یہاں پر پوری مخلوقات کا ذکر کیا ہے۔ اب جو حکم، جو فیصلہ ہے وہ صرف ایک آدمی کا نہیں ہے، ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرُ، اور رات جب گزر رہی ہو، راتیں گزرتی ہیں، دن آتے ہیں، دن آتے ہیں اور راتیں گزرتی جاتی ہیں۔ فجر کہہ کر فجر کے بعد کا پورا دن مراد ہو گیا، اور رات کہہ کر یہ پوری رات مراد ہو گئی۔ اب یہ دن اور یہ رات، یہ دن اور رات بنے کس لیے؟ یہ دن اور رات یہ بنے کس لیے ہیں؟ فرمایا حل فی ذالک قسم، یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، یہ جو بہت بڑی قسم کھائی گئی ہے، لذی حجر، حجر کہتے ہیں دانش مند کو، عقل مند کو، دانش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ سرسری باتیں نہیں ہیں، یہ کتاب جو قرآن پاک ہے وہ انسانوں کے عروج اور زوال کو بتاتی ہے، وہ پستی اور بلندی کو بتاتی ہے، وہ اللہ کے رضا اور ناراضگی کو بتاتی ہے، وہ جنت میں جانے والا طریقہ اور جہنم میں جانے والے طریقے کو واضح کرتی ہے۔ وہ انسان جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس انسان کو، اور وہ انسان جو اللہ کو ناپسند ہے، ان دونوں کے کرداروں کو قرآن پاک پیش کرتا ہے کہ یہ طریقہ ہے جو ہمارا پسندیدہ ہے، یہ طریقہ ہے جو ہمارا ناپسندیدہ ہے، اور اس کے اندر تدبر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار غور کرنے کو کہا ہے، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن میں افلا یتدبرون القرآن علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پاک پر غور کرتے کیوں نہیں؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ غور آپ کیسے کریں گے؟ شیطان مردود نے تو یہ قسم کھائی ہے کہ آپ کو غافل کر کے رکھے گا، ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرنے دے گا، اور دنیا کی ساری چیزیں آپ کے سامنے بڑی بنا کر پیش کرے گا۔ انسان ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی طرف، دوسرے مسئلے سے تیسرے مسئلے کی طرف، تیسرے سے چوتھے کی طرف حل کرتا رہتا ہے، پوری جوانی اسی میں کھپ جاتی ہے، پورا بڑھاپا اسی میں رخصت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کا وقت قریب آتا ہے اور فرشتہ اس کے سامنے حاضر ہے۔ لیکن یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے، یہ آرزویں ختم نہیں ہوتی، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اور انسانی اور غفلت کے پردے شیطان مردود اسی طرح الہاکم التکاثر، دولت کی ریل پیل، دولت میں آگے بڑھنے سے شیطان مردود نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اب جو آپ کو سوچنا چاہیے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر،
کبھی بستر پر لیٹ کر، کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہ ہو اور آپ ہو تنہا، اس وقت اللہ رب العزت سے باتیں کر کے، رات کی نماز، تہجد کی نماز جو فرائض کے بعد سب سے پیاری نماز ہے، جب مخلوقات سو رہی ہو اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہو اور اپنی باتیں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کبھی آپ غور کریں، اے اللہ تو کس قدر مہربان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنا دیا، تو اگر چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کو جانور بنا دیتا، لیکن اس نے انسان بنایا، اگر چاہتا ہمیں پاگل بنا دیتا، لولا لنگڑا بنا دیتا، اندھا بہرا بنا دیتا، لیکن نہیں، اس نے یہ نعمت ہمیں عطا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں مسلمانوں میں نہ پیدا کرتا، کفار و مشرکین میں پیدا کرتا، ہم پتھروں کے آگے سر جھکا رہے ہوتے، جانوروں کی پوجا کر رہے ہوتے، غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن اس اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، یہ آپ کے لیے تدبر کرنے کے لیے غور کر رہے ہیں آپ۔ اب ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو کس قدر مہربان ہے، کس قدر تو رحمان و رحیم ہے، کس قدر تیری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اپنی ان نعمتوں پر کبھی غور فرمائیں، یہ جسم کی نعمت، مکان کی نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، رشتہ داروں کی نعمت، دوستوں کی نعمت، اور ساری نعمتوں سے بڑھ کر اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، بغیر مانگے ہوئے ہمیں عطا فرمائی، یہ راہ ہدایت ہمیں عطا فرمائی، جو اللہ رب العزت کا وہ راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اپنے انعامات کرتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے دنیا کی وہ مثالیں موجود ہیں اور ہم انہی کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں جن کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا۔ ہم کفار مشرکین کو دیکھتے ہیں، ان طریقوں کو دیکھتے ہیں جن طریقوں سے لوگ دولت کما رہے ہیں، حرام کمائی اکٹھا کر رہے ہیں، جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، چند دنوں کے بعد یہ سب ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی باقی نہ رہا اس دنیا میں، سب ختم ہو گیا، لیکن ہم کمپٹیشن انہی سے کرتے ہیں۔ اس کا مکان بنا ہوا ہے تو ہمارا بھی مکان بن جائے، اس کا گھر بنا ہوا ہے تو ہمارا بھی گھر بن جائے، ان کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں تو ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہو جائیں، اس کو اتنا عہدہ حاصل ہے تو ہم کو بھی عہدہ حاصل ہو جائے۔ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، لیکن اگر غلط طریقے سے آ رہی ہیں تو غلط۔ تدبر کریں، غور کریں، اللہ کی مرضی پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند فرما رہا ہے ان چیزوں پر غور کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا علم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی تم غور کرو۔ علم ترى کا جو لفظ آتا ہے وہ غور کرنے کے معنی میں، ذرا سوچو، غور کرو۔ قرآن پاک آپ کو دعوت دے رہا ہے، اللہ رب العزت آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ سوچیں، غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اس دنیا کے اوپر نظر ڈالیں۔ بڑی رنگین ہے دنیا، بڑی خوبصورت ہے دنیا، خضرۃ حلوۃ، بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شیریں ہے، اس کے اوپر آپ نظر ڈالیں۔ اس دنیا کے اندر کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کتنے دولت مند آئے اور چلے گئے، کتنے تخت و تاج بچھے اور لوگ ان پر بیٹھے اور دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے، غور کر کے دیکھو، لوگوں کے انجام پر غور کر کے دیکھو۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ قوم عاد کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ لوگ انتہائی خوشحال، بہت دولت والے تھے۔ ارم ذات العماد، یہ قوم ارم کہلاتی تھی، اور بڑے بلند و بالا قد تھے ان کے، گنبد جیسے ان کے سر تھے، اور آج جو ان کے کھنڈہرات ملے ہیں اس کی سیڑھیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک زینے سے دوسرے زینے پر جانے کے لیے سیڑھیاں لگانی پڑتی۔ اللہ نے ان کو نوازا، خوب دیا، بے دیا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑا گناہ اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کیا، اور یہ توحید اور شرک
یہ اس دنیا کو باقی رکھنے کے لیے میزان ہے۔ توحید جب تک اس دنیا میں باقی رہے گی یہ دنیا بھی باقی رہے گی، توحید ختم ہو جائے گی دنیا ختم۔ اب اللہ نے اشارہ فرمایا کہ قوم عاد کو ہم نے بے انتہا نوازا، بڑی دولت، بڑی سلطنت، بڑی قوت ہم نے ان کو دی، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ جب شرک کرنا شروع کیا تو ہم نے ان میں پیغمبر بھیجے، اور آخرکار ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم اللہ کی توحید پر آ جاؤ اور شرک کرنا چھوڑو، مگر انہوں نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس قوم کے اوپر اللہ نے آندھیاں چلائی زبردست، اور ایک چیخ کا عذاب آیا اور پوری قوم ختم کر دی۔ قوم عاد مٹا دی گئی، پوری قوم ختم ہو گئی۔ پھر اسی جگہ پر اللہ نے دوسری قوم کو آباد کیا، یہ قوم سمود تھی۔ اللہ نے فرمایا اور قوم عاد جو بڑے بلند و بالا قد والے تھے، جن کے جیسا اللہ نے ابھی تک کسی کو پیدا نہیں کیا اس قدر طاقتور، وہ سمود، اور قوم سمود کو اللہ نے پیدا کیا جو پہاڑوں کو کاٹ کر، وادیوں کو کاٹ کر مکان بنایا کرتے تھے۔ یہ ہنر تقریباً 1000 سے زیادہ شہر ان کے آباد تھے، بڑی تہذیب، بڑا تمدن والا شہر ہے، دولت والا شہر ہے۔ اللہ نے نعمتیں ان پر اتار دی، بے شمار نعمتیں، مگر ان لوگوں نے بھی وہی غلطی کی جو قوم عاد نے کی تھی۔ بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے غیروں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے احکام کو توڑنے والے، ہر وہ طریقہ اختیار کرنے والے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اور غلط رخ اختیار کرنے والے، اللہ نے قوم سمود کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ چیخ کا پہاڑ، چیخ کی ایک آواز آئی اور پورے سب ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، اور لوگ سب کے سب مر گئے، ختم ہو گئے۔ قرآن پاک نے ان کو کہا ہے کہ کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کٹے ہوئے درخت ہیں جو زمین پر پڑے ہیں۔ یہ پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا، ختم۔ یہ غور کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم غور کرو ان کے حالات پر۔ اب تیسرا، فرعون آیا مصر کے اندر، ایک فرعون کے بعد دوسرا فرعون، دوسرے کے بعد تیسرا فرعون، تیسرے کے بعد چوتھا فرعون۔ وہاں کا جو بھی بادشاہ ہوتا فرعون کہلاتا تھا، یہاں تک کہ وہ فرعون آیا جس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور جس نے ان کو نہیں مانا، فرعون کو نہیں مانا، یہاں پر ذکر کیا گیا وہ فرعون ذل اوتاد، وتد کہتے ہیں کھوٹے کو جو زمین پر کھوٹا گاڑا جاتا ہے، میخ، مجرموں کے ہاتھوں میں اور پیروں میں وہ کیلیں ٹھوک دیا کرتا تھا، اور ایسے ان کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ ظلم، زیادتی، دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہماری حکومت ہمیشہ باقی رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کی توحید کو ختم کرنے والا، شرک کو پھیلانے والا، اللہ رب العزت نے اس کی بھی بساط لپیٹ دی۔ فرعون بھی رخصت ہو گیا، پانی میں ڈوب کر سمندر کے اندر وہ اور اس کا لشکر پورا سمندر میں ڈبو دیا گیا، اور حکومت ختم ہو، منٹوں میں ختم ہو۔ کل تک جن کا ڈنکا بج رہا تھا، آج وہاں پر سائیں سائیں سناٹا، ختم، ایک لمحے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غور کرو، غور کرو اس کو۔
دو باتیں یہاں پر ذکر کی فرعون کے تعلق سے، ایک تو اس کے ظلم کو، فرمایا الذین طغوا فی البلاد، جن لوگوں نے اپنے ملک کے اندر سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور خوب فساد کیا، خوب فساد۔ اب وہ فساد کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو پکڑنے والا کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، ساری طاقت ہمارے پاس ہے، ساری قوت ہمارے پاس ہے، ہم جو چاہے کریں۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اور پھر تمہارے رب نے اپنے عذاب کا کوڑا ان پر مارا۔ صوت کہتے ہیں کوڑے جو مجرموں کی پیٹھ پر برسایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کوڑے مارے اپنے عذاب کا، فرعون بھی ختم ہو گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب بہت پہلی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں گھات لگانا۔ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہرن وغیرہ کا شکار کر رہا ہو، جانور کا کوئی بھی شکار کر رہا ہو، تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے، اس کی حرکتوں پر اس کی نگاہ رہتی ہے، کب وہ آگے بڑھ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کب ہماری اس بندوق کے رینج میں آئے گا، وہ سب بڑی پہلی نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرصاد، گھات میں بیٹھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب بالکل نظر میں تم کو رکھے ہوئے ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو ایک لفظ ہے اس قرآن پاک کا، وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں مکمل، تمہاری ایک ایک حرکت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تمہارا چلنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا بولنا، تمہارا باتیں کرنا، تمہارا برتاؤ کرنا، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اور بالکل نگاہ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم نے سوچا کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، تم نے سوچا کہ ہماری کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، تم جو چاہو کرتے پھرو، ہرگز نہیں، تمہارا ایک ایک حرکت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہارے اوپر پوری بھرپور نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں، انسان کو ہم آزماتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی یہ اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں سے کون ہے جو حسن عمل لے کر آتا ہے، لیبلوکم، تاکہ اللہ تم کو آزمائے، تم کو اس امتحان میں رکھے تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے جو حسن عمل لے کر آ رہا ہے۔ تو ہماری زندگی ہم کو اللہ نے رکھ دیا ہے آزمائش میں، اور یہ آزمائش ہماری ہو رہی ہے لمحہ بلمحہ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ یہ ہماری آزمائش میں گزر رہا ہے۔ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ تمہارا سارا عمل سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، اور تمہیں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ یہ جو آزمائش ہے، یہ آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے بے انتہا نوازتا ہے، انعام و اکرامات کی بارش کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ رہی، آپ بڑے آرام میں ہیں، بڑے چین میں ہیں، ہاتھ پیر آپ کے بالکل سلامت ہیں، یہ آزمائش ہے۔ کتنا شکر ادا کیا اللہ کا، ان ہاتھ اور پیروں سے کیا کیا آپ نے، اللہ نے جو بولنے کی، زبان کی جو طاقت دی ہے،
اس زبان کا استعمال کیسے کیا؟ غیبت کرنے میں، تہمتیں لگانے میں، الزام لگانے میں، گالیاں دینے میں، برا بھلا کہنے میں، لڑائی جھگڑا کرنے میں، یا اس زبان کا استعمال کیا اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنے میں، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، نبی پر درود بھیجنے میں، اچھی باتیں کرنے میں، دین کی طرف دعوت دینے میں؟ کہ تم نے کیسے اس کا استعمال کیا ہے؟ اللہ رب العزت تمہیں آزما رہا ہے۔ اولادیں دی ہیں، اولاد دے کر اللہ آزما رہا ہے۔ جو بیوی دی ہے، بیوی دے کر اللہ آزما رہا ہے۔ تمہارا کیا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کیسا برتاؤ کرتے ہو اپنی بیوی کے ساتھ میں، بچوں کے ساتھ میں، ماں باپ کے ساتھ میں، بھائی بہنوں کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں، پڑوسیوں کے ساتھ میں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ میں تمہارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہاں تو انسان کو جب دولت مل گئی، پیسہ مل گیا، تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ میرے اوپر بڑا انعام کر رہا ہے، بڑا اکرام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہی اسے ذرا سی تنگی میں ڈال دیتا ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تھوڑی پریشانی آ گئی، کاروبار چل نہیں رہا ہے، پیسے پاس میں نہیں ہیں، ادھار بڑھ گیا ہے، تنگی، رزق کی تنگی، بیماریاں آ گئی، مصیبت میں آدمی ہو گیا، مسائل میں گرفتار ہو گیا۔ رب تو وہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے اب تک تم کو اس حال میں رکھا۔ آج تمہارے اوپر پریشانی آ گئی ہے، اب تمہاری زبان کیا بولتی ہے؟ اب اللہ کے لیے تمہارے دل میں کیا محبت ہے؟ شکوے شکایت کے دفتر کھل جاتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ اور توکل اٹھ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ ابھی تک تم اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، اب پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کدھر رخ کرتے ہو۔ معلوم ہوا کوئی تعویذوں کی طرف دوڑ رہا ہے، جادوگری کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی درختوں پر دھاگے باندھے دے رہا ہے، کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ یہ پریشانی نہیں، یہ آپ کی آزمائش۔ اس آزمائش سے آپ کیسے گزرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو فرما رہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بندہ کہنے لگتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو روزے رکھتا تھا، میں تو ذکر کرتا تھا، ہائے ہائے اب میرے اوپر پریشانی آ گئی۔ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ اللہ نے تمہاری اس کو چیک کرنے کے لیے ذرا سی مصیبت ڈالی ہے، تاکہ تمہاری زبان سے اب کیا بول نکلتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام جن کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، بادشاہت عطا کی تھی، بڑے جانور ان کے پاس تھے، بیویاں ان کے پاس تھی، عیش و آرام میں رہتے تھے، سونے کی ٹڈیاں ان پر گرا کرتی تھی۔ شیطان مردود کہنے لگا آپس میں ذہن کو بھٹکانے کے لیے کہ ایوب جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے سب کچھ ان کو دے رکھا ہے، تو یہ نمازیں پڑھیں، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، یہ اللہ کا ذکر کریں، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اب لوگوں میں شیطان نے بات پھیلائی، اللہ رب العزت نے ان سے حکومت چھین لی، حکومت ختم ہو گئی، آگ لگ گئی محل کے اندر، جل کے سب خاک ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام اب ہمارے اپنے الفاظ میں روڈ پہ آ گئے، سڑک پہ آ گئے، مکانات ختم ہو گئے، جل گیا سب، جو گھوڑے تھے بہت زیادہ ختم ہو گئے، اولادیں جل گئی، وہ بچے اور ان کی بیوی۔ اور اس حال میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ ایوب علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ویسے ہی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، ویسے ہی زمزمہ خوانی کر رہے ہیں، مصیبتوں پر صبر۔ پھر شیطان مرد لوگوں نے کہا کہ ارے واہ، یہ زندگی تو ایسے گزارنی چاہیے۔ شیطان نے کہا نہیں نہیں، قطعاً نہیں، ایسے نہیں گزارنی چاہیے، یہ تو صحیح سالم ہے، تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا دولت گئی پھر آ جائے گی؟
اللہ رب العزت نے بیماری میں مبتلا کر دیا. اب بیماری آ گئی، بیماری آ گئی، یہاں تک کہ بیان کیا تو ان کو لوگوں نے نکال دیا علاقے سے کہ آپ کی وجہ سے بیماری کہیں پورے علاقے میں نہ پھیل جائے. اب وہ ہے ان کی بیوی، 2 لوگ بس. پھر بھی وہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں. جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اپنے اوپر اپنے لیے استغفار طلب کر رہے ہیں. اب شیطان مردود نے ان کی بیوی کو بہکایا، ان کی بیوی سے کہنے لگا کہ تم ایوب سے کہو کہ آخر اللہ نے ہم سے سب کیوں چھین لیا، اللہ سے دوبارہ مانگو. ان سے کہو کہ یہ حال تو ٹھیک نہیں ہے. ایوب علیہ السلام کے سامنے ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں آپ اللہ سے، کہ کیا اللہ کے حمد و ثنا کر رہے ہو، سبحان اللہ کہہ رہے ہو. ارے اللہ سے مانگو اور یوں کہو کہ اے اللہ ہمیں دولت اور عزت اور شہرت عطا فرما، اور وہی طاقت اور قوت عطا فرما، اقتدار عطا فرما. یہ مانگو. یہ کیا سبحان اللہ الحمدللہ کہتے جا رہے ہو، کس بات کا الحمدللہ الحمدللہ. ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اگر صحیح کر دیا تو 100 کوڑے ماروں گا. تم نے مجھے بہکا کہ میں اللہ کے حمد و ثنا نہ بیان کروں. یہ میری زبان تو سلامت ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اس اللہ کا یہ کرم ہے میرے اوپر کہ میں حالت ایمان میں ہوں. اب لوگوں کو پتا چلا کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے کس قدر نیک بندے ہیں. فرشتے بھی چرچا کر اٹھے اللہ رب العزت. پھر اللہ نے اپنے الفاظ ایوب کے ذہن میں ڈالے. یہ بڑی نکتے کی بات ہے، بڑی خاص بات ہے. آدم کے بھی ذہن میں اللہ نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے وہ الفاظ آدم کی زبان سے جاری کرا دیے، انہوں نے توبہ کی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. جب اللہ کو مقصود ہوا کہ باہر نکالا جائے، اللہ نے وہ الفاظ ادا کر دیے کہ ان الفاظ سے ہمیں پکارو. اور ایوب علیہ السلام رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے ہمارے پروردگار مجھے پریشانی لاحق ہے اور تو بہت رحم کرنے والا ہے. وہ الفاظ اللہ نے ادا کر دیے. اللہ ہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو پھر دوبارہ کھڑا کر دیا. پہلے سے زیادہ طاقتیں، قوتیں، اقتدار، دولت سب عطا کر دی اللہ نے. لیکن وہ مثال بیان ہو گئی کہ بندوں تمہیں اللہ کے سامنے رہنا کیسے ہے. اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی زمزمہ خوانی، اللہ کی ثنا، اللہ کے حمد. اللہ کو حمد بہت پسندیدہ ہے. بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. جب سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوب عطا کرنے والا ہے. بندہ جس حال میں ہو، یہاں پر 2 حالتیں ذکر کی ہیں، ایک بہت اچھی خوشحالی اور ایک پریشانی، مسائل، مصیبتیں، دقتیں. اور دونوں حال میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ سے طلب کرنے والا ہو، اس در کو چھوڑ کر کسی اور در کی طرف نہ جانے والا ہو. یہی تو توحید کی آزمائش ہے. آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. تو پھر اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ سے متعلق رکھنا، حالات چاہے جو آ جائے، خوشحالی ہو یا تنگ حالی ہو، ہر حال میں اللہ کے سامنے مانتے. اللہ نے فرمایا اب یہاں پر کہ تم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے، یہ معاشرے کی خرابیاں. اللہ رب العزت جب دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ تم اس کے راستے میں خرچہ کرو، تمہارا دل نرم ہو، تم پتھر دل نہ ہو، دولت کی محبت کرنے والے، دولت کے لیے ہی رگنے والے نہ ہو. معلوم ہوا کہ انسان کی ساری فکر، ساری تبودو، ساری محنت دولت کی، پیسہ آ جائے بس.
پیسہ آ جائے اور چاہے جیسے آئے، تو اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں، پیسہ ہو دولت ہو کوئی حرج نہیں، لیکن جب یہ دولت دل کے اندر اپنی جگہ بنانے لگے تو پھر یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے رشتہ دار غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اور تمہارے دسترخوان پر کھانے کی بہتات ہے، افراط ہے، اور کھانا پھینکا جا رہا ہے، کتوں کے آگے ڈالا جا رہا ہے، اور تمہارے رشتہ دار، تمہارے ناطے دار، تمہارے دوست، تمہارے پڑوسی وہ بھوکے ہیں، تو یہ تمہارا ایمان نہیں ہے۔ پھر تم کہو گے نہیں ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تم نے ان مقصد کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے اس دین کو جانا ہی نہیں، توحید کی نعمت تمہارے دل کے اندر داخل ہی نہیں ہوئی۔ توحید کی جب نعمت داخل ہوتی ہے تو اس دل کو روشن کر دیتی ہے، اور پھر ہر قسم کی محبتوں سے نکال کر صرف ایک اللہ کی محبت کو داخل کر دیتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لانے والے ہیں، جو مومنین صادقین موحدین ہیں، وہ صرف اللہ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، پھر ان کی جان بھی اللہ کے لیے قربان ہو جاتی ہے، اولاد بھی اللہ کے لیے قربان ہو جاتی ہے، مال و دولت بھی اللہ کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اللہ کی محبت جب جاگزی ہوتی ہے تو پھر کوئی چیز اس کے سامنے رہ نہیں پاتی، سارا تعلق ایک اللہ سے، سارا معاملہ اللہ کے سامنے، سارے فیصلے اللہ کے سامنے، اس کا حکم آ گیا اور دل دھوپ گیا۔ میرے عزیزو، ایک نقطے کی بات، ایک اللہ کی مرضی ہے اور ایک ہماری مرضی ہے۔ ایک اللہ کچھ چاہتا ہے اور دل کچھ چاہتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس غریب کو تم پیسے دو، اور دل یہ کہتا ہے نہیں بہت خرچے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم آگے بڑھو اور اس سے بات کرو، اور دل یہ کہتا ہے ہرگز نہیں، تمہاری انا کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے یہ تمہارا بوڑھا باپ ہے، تم اس کی فکر کرو، اس کی خدمت کرو، اور دل کہتا ہے نہیں یہ تو ہم کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اس نے تو ہمارے بھائی کو زیادہ حق دے دیا، ہم کو کچھ نہیں دیا۔ ایک اللہ کی مرضی اور ایک ہمارا دل بول رہا ہے۔ جس دن ہم اپنے دل کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے والے بن گئے، ہم وہ مومن موحد بنے گے، پھر ہم مومن ہیں۔ اور اگر ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ کی مرضی کچھ کہہ رہی ہے، اللہ کی مرضی ہم نے چھوڑ اور دل پر عمل کیا، تو قرآن پاک نے اس کو کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں اس آدمی کو جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، نماز تم پڑھو گے لیکن ہماری شرطوں کے ساتھ۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، آپ کا بڑا دل کر رہا ہے کہ ہم نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، آپ کا جی چاہتا ہے کہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھیں تو بہت آرام میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں۔ نماز آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی، نماز اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ وہ جب کہے گا آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے، وہ جب کہے گا آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے آپ 4 پڑھیں گے، وہ جب کہے گا نہ آپ کو 2 پڑھنی ہے نہ 4، آپ کو 3 پڑھنی آپ 3 پڑھیں گے۔ اپنی مرضی سے 3 رکعت میں 4تھی رکعت کا اضافہ کر دیا، مغرب کی نماز ناقابل قبول ہو گئی۔ فجر کی نماز میں 2 رکعت کی جگہ آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، نماز ناقابل قبول ہو گئی۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، آپ نے کہا آج ہم 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، چلو نماز ناقابل۔ عبادت آپ جیسے اللہ کہتے ہیں، روزہ آپ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
عید میں آپ کو روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کے دن 10 روزہ رکھنا حرام ہے، ایام تشریق کے روزے 11 12 13 آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا اللہ کے لیے ہے، بالکل صحیح، لیکن آپ روزہ رکھیں گے اللہ کی مرضی سے۔ وہ جب کہے گا روزہ رکھنا ہے تو آپ رکھیں گے، وہ جب کہے گا روزہ نہیں رکھنا ہے تو آپ نہیں رکھیں گے۔ آپ کا دل بہت کہہ رہا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ ہم عید کے دن کوئی سوئی نہیں کھائیں گے، ہم عید کے دن کچھ نہیں، جیسے ہم اب تک روزہ رکھتے رہے اور بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، آپ نہیں رکھ سکتے۔ آپ چاہتے ہیں ایام تشریق میں ہم روزہ رکھیں، آپ نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے زکوٰۃ نکالی، زکوٰۃ کے پیسے آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ، یہ مسجد میں بہت ضرورت ہے، اس شیشے کی ضرورت ہے، یہاں پر ٹائلز کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کا پیسہ یہاں لگا دیں، اللہ ہی کے لیے تو ہے، نہیں لگا سکتے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں لگے گا وہ اللہ بتائے گا، زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، کب نکالیں گے، کتنے پر نکالیں گے، یہ اللہ بتائے گا۔ سونے پر زکوٰۃ اتنی ہے اور چاندی پر اتنی ہے اور اونٹوں پر اتنی ہے اور بکریوں پر اتنی ہے، سب کے الگ الگ نصاب۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہمارا جو جی چاہے گا وہ ہم نکالیں گے، نہیں، آپ کی مرضی کچھ۔ اگر اپنی مرضی آپ نے داخل کر دی، اپنے دل پر پہلا قدم رکھو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دل جو تڑپتا ہے، بھڑکتا ہے، پھڑکتا ہے، بڑی آرزویں، بڑی امیدیں قائم کرتا ہے، اس دل کو اللہ کے تابع بنانا ہے بس۔ اللہ کے تابع، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع، اللہ کے نبی جیسا کہیں گے، جس طرح سے کہیں گے آپ ویسے عمل کریں گے، بات ختم۔ اور اگر اپنی مرضی سے آپ کرنے بیٹھ گئے کہ نہیں ہمارا جو جی چاہتا ہے وہ ہم کریں گے، تو پھر وہ عبادت نہ رہے، پھر تو آپ کی مرضی ہوگی، پھر عبادت کہاں ہے؟ عبادت کا مزہ تب ہے کہ جب اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو مسکین کے کھانے پر کسی کو ابھارتے بھی نہیں ہو اور وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ سمیٹ کر جو لفظ کہا گیا، اکل لمما، سمیٹ کر کھا جاتے ہو، پیٹ میں بھر لیتے ہو، حرام و حلال کی کوئی فکر نہیں رہتی تم کو۔ تو جب تم کو حرام و حلال کی فکر نہیں ہے تو اللہ تم پر اپنی رحمتیں کیوں نازل کرے؟ جب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم پرلے درجے کے کنجوس ہو اور تم پرلے درجے کے اوباش ہو اور پرلے درجے کے بد اخلاق ہو اور پرلے درجے کے دنیا سے محبت میں گرفتار ہو، تو اللہ تم کو کیوں بلندیاں عطا کرے؟ کس بنیاد پر تم کو بلندیاں دے؟ تمہارے اپنے گھر کے معاملات درست نہیں ہیں، تمہارے اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں، تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں، اپنے بچوں کی تربیت تم اسلام کے مطابق نہیں کر رہے ہو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تم بالکل چھوڑے ہوئے ہو، الحاد کی نظر کیے ہوئے ہو، دین کیا ہے وہ جانتے ہی نہیں، تو یہ غلطیاں تمہاری ہیں اور تمہیں ان کی سزا بھی ملے گی۔ آپ اچھا کام کریں گے انعام بھی ملے گا اور غلط کریں گے اس کی سزا بھی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا اس آیت سورہ کے اختتام پہ بات کو ختم کرتے ہوئے کہ یہ دنیا جس میں تم رہ رہے ہو یہ ختم کر دی جائے گی اور تم ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اور جب تم حاضر کیے جاؤ گے تو جو فرشتے ہیں وہ صف لگا کر کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت آئے گا اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا اور ہر دیکھنے والی نگاہ اس جہنم کو دیکھ لے گی، حق تمہارے سامنے کھل جائے گا۔ اب جہنم کے اندر ڈالے جانے کا ٹائم آ گیا۔ یومئذ یتذکر انسان، اب انسان نصیحت حاصل کر لے گا، اب وہ روئے گا، اللہ کے سامنے گر جائے گا
سجدے میں گرے گا اور کہے گا اے اللہ ہم نے مان لیا، ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک کام کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ کام نہیں کریں گے جو ہم اب تک کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے۔ اب آپ واپس نہیں جا سکتے۔ اب انسان وہاں پر کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، یقول، اور وہ یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے طریقے کو اختیار کیا، کاش کہ میں نے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری تباہی اور بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے بگاڑ دیا، مجھے برباد کر ڈالا۔ فاسد اور جاہل مولویوں نے، مولاناؤں نے اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹا کر نہ معلوم کتنے راستوں کی طرف ہمیں ڈال دیا، اللہ کے رسول کا راستہ ہم سے چھوٹ گیا، ہم غیروں کے راستے پر زندگی بھر چلتے رہے، اب کیا کریں؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب یہ نصیحت سے کچھ نہیں ہوگا، اب رونے گانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب افسوس کرنے سے، سر پیٹنے سے، سینہ پیٹنے سے، سجدے میں گر جانے سے، گڑ گڑانے سے، رونے سے، چیخنے چلانے سے اب کچھ نہیں ہوگا، ختم۔ اس روز انسان کہے گا کاش کہ میں نے زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اب جو زندگی ملنے والی ہے کاش کہ میں نے کچھ کیا ہوتا۔ یہ جو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ جو عمل ہمارے لکھے جا رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، آپ لوگ اپنا وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، یہ جو عمل لکھا جا رہا ہے، کل جب اس کا ثواب نظر آئے گا تو انسان چاہے گا کاش کہ ہم اور دیر بیٹھے ہوتے، کاش کہ ہم نے اور اللہ کا ذکر کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے اور قرآن پاک کو سنا ہوتا، کاش کہ ہم نے اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا۔ ہر وہ زندگی کا وہ لمحہ جو بغیر اللہ کی یاد کے گزرے گا، انسان اس وقت شرمندہ ہوگا اور افسوس کرے گا۔ دنیا کی محنت تو ختم ہو گئی، اور وہ محنت جو ہم نے کی تھی اللہ کی یاد میں، وہ آج باقی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور اس روز جیسا عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا، اس روز جیسا گرفتار کیا جا رہا ہوگا ویسا کسی نے کسی کو گرفتار نہیں کیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مطمئن نفس چل اٹھ اور اپنے رب کی طرف چل، تو بھی راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ دو موقعوں پر کہا جائے گا، ایک جب ہماری موت کا وقت آتا ہے، جب فرشتہ آتا ہے اور ہم مومن ہیں، اللہ کی یاد میں رہنے والے مومنین میں ہمارا شمار ہے اللہ کے نزدیک، تو فرشتہ آ کر کہتا ہے۔ اور ایک وہ موقع جب جنت میں داخل ہونے کے لیے فرشتے کہیں گے کہ چلیے اب جنت میں داخل ہوئیے، تو اس موقع پر کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ فرمائے، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو دین ایمان پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ توحید پر عمل کرنے والا بنا دے، شرک اور بدعات اور خرافات سے دور رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔